بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. آج ابھی سورۃ عصر سنی، سورۃ والعصر. تو یہ سورۃ والعصر تو سارا رمضان کا ترجمہ ہے، رمضان کی تشریح ہے، اور پورے رمضان میں لمحے گھڑیاں کیسے گزارنی ہیں، ساری سورۃ عصر تو اسی کا عکس ہے. اور خاص طور پہ تسبیح خانے میں جو رمضان اللہ پاک گزروا رہا، سورۃ عصر ان لمحات کی رہبری کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے کہ تسبیح خانے میں یہ لمحات کیسے گزرے. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر سے فقہاء، محدثین، علماء، مفسرین نے اس کے کئی ترجمے زمانے کے لیے ہیں، نماز عصر کے وقت کے لیے ہیں. کہ نماز عصر کا جو وقت ہے، اس وقت میں قبولیت کے لمحات اور گھڑیاں ہیں، اور ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے ہمیشہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اور عصر کے بعد جو رزق ملتا ہے دوسرے دن کا ہوتا ہے، اس دن کا نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن نشین رہے. عصر کے بعد جو رزق ہوتا ہے وہ دوسرے دن کا ہوتا ہے، اسی دن کا نہیں ہوتا. فجر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں، ہمیں خیر کے کام میں دیکھ کے جاتے ہیں، ہمیں خیر بانٹنے والا دیکھ کے، اس کے فوٹو کھینچ کے، اس کی مووی بنا کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر فجر میں اور فرشتے آتے ہیں، اور جو فجر میں فرشتے جاتے ہیں اللہ کے حضور ہمیں خیر میں دیکھ کے آتے ہیں. اس لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کچھ لمحے بیٹھ کے تسبیحات ہیں، کچھ لمحے بیٹھ کے کہنے لگے ٹھہر جا، میں مسجد نبی کا پلر پکڑتا ہوں، یہاں فوٹو کھینچ، یہاں ذرا بیٹھتا ہوں تسبیح کرتا ہوں، ایسے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہاں کھینچ. میں کعبہ شریف کے ایسے طواف کرتے کرتے میری کوشش تھی، میں آہستہ سے کعبہ کے قریب چلا گیا، کیونکہ کعبہ کے قریب اکثر بیچاری نادان عورتیں بہت جاتی ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے میں دوپٹہ ادھر اور بائی ادھر، اور پھر فخر سے آ کے بتاتی ہیں، جبکہ اسلام نے اس عمل سے منع کیا ہے. اسلام نے پہلے رعایت دے دی ہے، دور سے استدام ہے. اللہ اکبر. اچھا، ایک بندہ تھا موبائل پہ بتا رہا تھا اب میں کعبہ کے قریب جا رہا ہوں، ہون میں دروازے دے نیڑے ہویا، اب میں قریب آ رہا ہوں، قریب آتا ہوں. اچھا، وہ کعبہ کے دروازے کے قریب، ملتزم کے قریب پہنچا، وہاں دعا مانگنا ہے. اب دعا مانگنے کے بعد نکلے کیسے؟ کچھ سارا جہان تو ادھر ہی آ رہا نا، ادھر آ رہا. اب وہ دعا کوئی اماں تھی جو بھی تھی، اس کو بتا رہا کہ اماں میں یہ دعا مانگ رہا ہوں. موبائل پہ ایک ہاتھ یوں ہے کہ دیکھیں کعبہ کے دروازے کی چوکٹ تک ہاتھ پہنچتا ہے، عام آدمی کا نہیں پہنچتا، جس کا قد دراز ہو تو اس تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک ہاتھ ایسے موبائل پہ تھا، اور اماں میں پہنچ رہا ہوں. اب جب دعا کی کہانی ختم ہوئی، وہ پیکج ختم ہوا، کیونکہ ریال گر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب نکلے کیسے؟ سجن گڈی اڈاودا تے لامبی دتی ڈور. سجن گڈی اڈاودا مارواڑی زبان ہے، تے لامبی دتی ڈور، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور. اب پھنس گیا، اور ایسا پھنسا کہ دم گھٹ گیا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 3 انڈونیشین مرتے دیکھے ہیں.
ایسے آئے اور گئے نیچے. وہ بیچارے چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں, بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, بے ضرر ہوتے ہیں. ہم صفا مروہ میں تھے, طواف زیارت تھا, تو وہیں جو ہے ایک دم اذان ہوئی تو وہ ہر چیز ایسے رک گئی اور وہیں صفیں بننا شروع ہو گئیں اور وہیں بندے گر گئے. اب وہ کیسے نکلے؟ اب میں نے کہا طارق اس وقت کی دعا یہی ہے کہ اس کی جان بچا. بس میں حالانکہ خود پہنچ گیا تھا, میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے بھی دل میں تھی بڑی لذتیں, میرے بھی دل میں کچھ تھا اللہ سے باتیں کروں. اب میں نے اس کو کہا, سوچا طریقہ, میں نے کہا ایسا کر, تو میرے یہاں سے نا کمر سے ایسے ہاتھ پکڑ اور میں آگے زور دیتا ہوں اور تو مجھے نہ چھوڑنا. پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے زور دیا, ایسا کوئی پہلوان تو ہو نہیں میں. اس کو نکال کے باہر لا کے پھر میں اندر نہیں جا سکا. والعصر, ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ کس خیر کے کام میں لگا ہوا تھا, اور دوسرے فرشتے جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی اسی خیر کے کام میں اسے دیکھ کے آیا تھا. شیخ نصیر صاحب کے بیٹے کا ہوا ولیمہ, والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے, تو ولیمہ جو ہوا نتھو ماشکی تھا تو وہ بھی اس ولیمے میں تھا. میں بھی گیا, والد صاحب بھی گئے. تو ایک بہو صاحب تھے, ان کا نام مناسب نہیں, تو نتھو ماشکی نے کہا کہ حاجی صاحب وہ بہو صاحب بڑا کھا رہے تھے. اس نے کہا وہ تو میری شفٹ میں تھے. اس نے کہا نہیں وہ تو میری شفٹ میں تھے. انہوں نے نا, میں نے میرے سامنے بیٹھے تھے, بس وہ خالی ڈونگا کہتے تھے کہ بھائی صرف بوٹیاں لے آنا, بس روٹیاں ہیں بوٹیاں لے آنا. تو وہ تو میری شفٹ میں تھے. اس نے کہا میری شفٹ میں بھی تھے. ساتھ بچہ بیٹھا تھا نا, وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ابو چاول, کہتا بھائی اس کو ذرا چاول ڈال دینا. فرصت نہیں تھی, نفسا نفسی کا عالم تھا. اس نے کہا تجھے دنیا میں سب سے اچھا بندہ کون اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا جو وہ ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو, وہ مجھے سب سے اچھا بندہ لگتا. یہ عصر کا وقت عجیب وقت ہے اور اس میں ذمہ داریاں, ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. اور آگے سورت ایک انوکھا راز بتا رہی ہے کہ جس نے عصر کے وقت کو ضائع کر دیا وہ بہت خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, جس نے عصر کے وقت کی قدردانی نہ کی وہ دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا اور خسارے میں رہنے والا شخص ہے. جس نے عصر کے وقت کی قدردانی نہ کی, بہت بڑا حساس معاملہ ہے. اور تسبیح خانے میں جو ذکر خاص ہوتا ہے, ختم خواجگان ہوتا ہے, ذکر خاص ہوتا ہے, یہ عین عصر کے بعد ہوتا ہے اور صرف رمضان میں نہیں, سارا سال ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے سارا سال ہوتا ہے. اور یہ رمضان کا معمول ہمیں بتاتا ہے کہ دعائیں کی قبولیت کا ویلا وقت عصر کے بعد کا خصوصی وقت ہے. عصر کے بعد کا خصوصی. میری بہت زیادہ اس پہ ایک کچھ درس چلے ہیں عصر کے بعد کے اوقات میں, جس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان لمحات میں ایک نظام عالم تبدیل ہوتے ہیں, کائنات کی ترتیب تبدیل ہوتی ہے, دنیا کا نظام تبدیل ہوتا ہے. اور دل کے دورے پوری ریسرچ ہے سائنس کی, عصر کے بعد پڑھتے ہیں. یعنی وقت نہیں ہے, اکثریت کے اعتبار سے عصر کے بعد دل کے دورے پڑھتے ہیں. جس طرح دنیا میں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ جرائم 13, 14 اور 15, ایام 20, 13, 14 اور 15, چاند کی 13 اور 14 اور 15 میرے ریسرچ میرے پاس موجود ہے. پوری دنیا میں ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں. انہی جرائم کے پیش نظر اب قرآن کا نظام دیکھیں, حدیث کا نظام دیکھیں, میرے مدینے والے کا فرمان دیکھیں اور میرے آقا کی ترتیب دیکھیں. فرمائیں ان 3 دنوں میں روزے رکھو,
روزہ صبر دیتا ہے، روزہ برداشت دیتا ہے، روزہ تحمل دیتا ہے، روزہ بردباری دیتا ہے، روزہ معاف کرنا دیتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ تجھ سے الجھے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ہماری طب کے اندر اور کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص ان 3 دنوں میں حجامہ کروائے گا، حجامہ وہ جو خون کھولنا تھا وہ یوں نکالنا تھا، اور جس خون کے کھولنے سے قتل و غارت، جرائم اور زندگی میں ایک حیرت انگیز طور پہ مسائل اور مشکلات پیدا ہونی تھی، کئی گھر اجڑ جانے ہیں، حجامہ جو کٹ لگا کے خون نکالتے ہیں اور سنت عمل ہے۔ جس نے عصر کے وقت کو ضائع کر دیا بہت خسارے میں چلا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت خسارے میں چلا گیا۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے عاشقانہ کہ جس نے عصر کے وقت میں تھوڑی سی کوتاہی کر لی، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو عصر ملے، عصر کا وقت ملے، پھر عصر کے بعد کی تسبیحات ملیں اور ان تسبیحات کی دعائیں ملیں، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ عصر کا وقت اور عصر کی تسبیحات ملیں، وہ دنیا کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ قادریہ کے بہت عظیم ہستی، فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ عصر کے بعد بیٹھے ہوں اور تسبیحات نہ کرائی ہوں اور تسبیحات نہ کی ہوں۔ اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا شیخ سے کہ شیخ یہ فرمائیں آپ سارے لمحات میں تسبیحات کرتے ہیں لیکن عصر کے لمحے میں کوئی تسبیحات، انتہائی آپ کے مزاج کے اندر یعنی دوسرے لفظوں میں سخت پابندی اور ڈسپلن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم عصر کے بعد سانس لینا چھوڑ دو، زندگی کا سب کام کرنا چھوڑ دو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ لو۔ آخری عمر میں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ ہاتھ پہ سبز کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے۔ 1978 میں حضرت کا وصال ہوا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا اور زیارت کی۔ آخری لمحات میں کشف اتنا بڑھ گیا تھا، فرماتے تھے فقیروں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور سب سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کپڑے کے اوپر سے، کیونکہ انسان کی کچھ کشفی دنیا جب بہت اخیر پہ چلی جاتی ہے پھر وہ سامنے میرے آپ کے وجود انسان کا ہے پر اس کے اندر کتا فٹ ہے، بندر فٹ ہے، خنزیر فٹ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب عشق مصطفیٰ سے جاتا ہے، مدینے والے کی غلامی سے جاتا ہے، چوکٹ مصطفیٰ سے جاتا ہے۔ جانور نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ان لمحات کی اولیاء صالحین نے ہمیشہ قدردانی کی ہے، ان عصر کے لمحات کی اور عصر کے بعد کے اذکار کی اور عصر کے بعد کی تسبیحات کی اور عصر کے بعد اللہ سے مانگنے کی۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس یہ سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، اور یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔
ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورت آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے۔ قبولیت کے لمحات دیکھیں، عصر کے بعد کی میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے، اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی، اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں، اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے، اور نور کا ایک قطرہ مل جائے، اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے، غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ کہ نور، ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے تو، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے، نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ یاد رکھیں قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، خیال کرنا زمانے کی، عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا کیا گھاٹا؟ جس نے نماز عصر کے بعد کے اوقات، نماز عصر کے لمحات، ان کے بارے میں واقعہ کربلا پہ ذرا گھوم جائیں۔ وہ ایک وقت کا جزوی واقعہ نہیں تھا، وہ کائنات کو ایک زندگی گزارنے کا فلسفہ دیا ہے۔ میرے مدینے والے کا سارا گھرانہ شہید ہوا ہے، اور ظلم کی انتہا پہ، لیکن وہ ایک زندگی ہے۔ اور کیا زندگی ہے؟ کہ عصر کی نماز کے وقت ساری تاریخ یہی کہتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عصر کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور شہادت عصر کی نماز کے بعد ہوئی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مولانا عبدالشکور لکھنوی ایک اللہ والے تھے، بڑے درویش تھے، میں ان کی ایک چیز پڑھتے پڑھتے میں کتاب بند کر کے بیٹھ گیا وہیں، میری عقل خطا ہو گئی، میں سوچنے لگ گیا اس درویش نے لکھ کیا لیا۔ ان کا ایک نکلتا تھا رسالہ النجم، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے، تو اس رسالے کی ایک فائل میں ایک چیز تھی، کیا بات لکھی آپ ذرا بات سنیے گا، اور لکھنوی درویش کی ایک بات سنیے گا۔ فرمانے لگے کہ عصر کی نماز اصل میں اس سے پہلے خواب آیا تھا،
حضرت امام حسین کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ ہوئی، خواب آیا اور نانا آئے۔ حسین دیر کر دی آنے میں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ اور ہمارے ساتھ افطار کرو۔ یہ دنیا کی جفا والے جفا کرتے رہیں گے۔ اور جب تھوڑا سا ایسے بیدار ہوئے تو طبیعت بہت حشاش تھی، اور فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ہمیشہ حضوری کا وقت عصر کا وقت ہی ہوتا ہے، ہمیشہ حضوری کا وقت عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ موت کے بعد زندہ ہوئے، جتنے لوگ موت کے بعد زندہ ہوئے، انسانیت کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ اپنے نظام کو دکھائے گا۔ ان سب کی بات میں ایک چیز سب سے مشترک تھی کہ ڈھلتی عصر کا وقت تھا، حالانکہ کوئی رات کو، کوئی دن کو، کوئی صبح کو، کوئی شام کو، کوئی اندھیرے میں، کوئی اجالے میں موت کے منہ میں گیا، ڈھلتی عصر کا وقت تھا، اور ایسے جیسے عصر کا وقت تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور آپ نے اس وقت کو پسند فرمایا کہ مولا تیری حاضری کا وقت ہے، اور پھر اس قافلے سے بھڑ گئے جو حق پہ نہیں تھا۔ اہل بیت کا قافلہ حق پہ تھا اور حق پہ جان دے دی، آل رسول نے حق پہ جان دے دی، اور یہ عصر کے لمحات تھے۔ اور اگر آپ عصر کے لمحات میں ولایت کی انتہا چاہتے ہیں، بزرگی کی انتہا چاہتے ہیں، تقوی کے امام بننا چاہتے ہیں، میں لفظ تقوی کا امام کر رہا ہوں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امام ہو، تقوی کے امام بننا چاہتے ہیں، رب کی حاضری اور حضوری میں گم ہونا چاہتے ہیں۔ ایک ہے حاضری، ایک ہے حضوری۔ حاضری تو سب کی ہوتی ہے، اور وہ بھی کسی کسی کی، پر حضوری سب کی نہیں ہوتی۔ اگر اس حضوری میں جانا چاہتے ہیں، پھر عصر کے لمحات میں ایک چھوٹا سا لفظ ہمیشہ پڑھ لیجئے گا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو۔ سانس روک کے جاگ رہے، کیمرے کی چھاؤں میں کچھ لوگ سو رہے، لا یجلیھا الا ہو۔ اگر آپ سانس روک کے پڑھیں، کتنا پڑھ لیں، جتنا آپ کا سانس ہو، جتنا پڑھ لیں۔ اگر آپ سانس روک کے پڑھیں اور جب سانس ٹوٹنے لگے، بس یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، مولا میرا کام اتنا تھا۔ استاد نے پوچھا کہ آسمان پہ کون جائے گا بچوں سے؟ سارے خاموش۔ ایک بچہ کہنے لگا استاد جی میں جاؤں گا۔ تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا استاد جی شہر کی سب سے اونچی عمارت تلاش کروں گا، پھر اس پہ سیڑھی رکھوں گا، سیڑھی کے آخری قدم پہ پہنچ کے کہوں گا کہ مولا یہاں تک پہنچنا میرا کام ہے، آگے لے جانا تیرا کام۔ مولا تیرا حکم ہے، تیرے قرآن پاک کی یہ آیت ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، مولا میرا بس میں نے پڑھ لیا، میرے ذمے اتنا تھا، ٹھیک ہے میرے خلوص میں شک ہے، ٹھیک ہے میرے اخلاص میں، میرے تقوی میں، اور مولا میری نظریں، میرا جسم، میرا صبح، میری شامیں، مولا ان سب میں مجھے شک ہے، مجھے احساس ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، مولا مجھے احساس ہے، شک ہے، پر تیری قبولیت تو ہے نا، مولا مجھے نہ دیکھنا، اپنے قرآن کو دیکھ لینا، اور مجھے نہ دیکھنا عصر کے وقت کو جس کی تو نے قسم کھائی ہے۔ کوئی ایسا وقت تو ہے جس کی قسم کھائی ہے، کوئی ایسا لمحہ تو ہے۔ والفجر والظہر نہیں آیا، آیا؟ والعشاء نہیں آیا، والمغرب نہیں آیا۔ دو نمازوں کے اوقات کی میرے رب نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، وہ فجر کا وقت اور وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی، اللہ نے ان 10 راتوں، والفجر والعصر۔ اب سوچے تو صحیح،
فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، کائنات عالم کا نظام بدل رہا ہے۔ اس کو دولت مند بنا دو، اس کو فقیر بنا دو، اس کے لیے غربت لکھ دو، اس کے لیے تنگ دستی لکھ دو، اس کے لیے مصائب ہی مصائب لکھ دو، اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات لکھ دو، اس کے لیے آسانیاں لکھ دو، اس کو بیٹے دے دو، اس کو بیٹیاں دے دو، اس کو نہ بیٹے دو، اس کو نہ بیٹیاں دو، اس سے سب کچھ چھین لو، اس کو سب کچھ دے دو، اس سے تاج پہنا دو، اس سے جوتی بھی چھین لو۔ یہ سارے فیصلے فجر اور عصر کے وقت ہوتے ہیں۔ ہاں، فرشتوں کو تقسیم دے کے بھی بھیجا جاتا ہے، فرشتوں کو کچھ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ ان دو اوقات میں والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ کھاٹے والا کام ہم کیوں کر بیٹھے؟ اور یہ جو لفظ بندہ پڑھتا ہے لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، چھوٹا سا لفظ، کون سا مشکل ہے یاد کرنا؟ آج سے پہلے یاد نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں۔ کون سے پارے میں؟ جی 9ویں پارے میں کوئی سورت اعراف میں 9واں پارہ ہے، سورت اعراف میں یہ آیت موجود ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو۔ ولایت پانے کا راز ہے، رب کی دوستی بننے کا، رب کا دوست بننے کا۔ اور یہ میرا تجربہ نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء، معصومین، ائمہ، مخلصین اور اللہ کے نیک صالحین، یا ان کی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ زندگی کا اگر سبق پانا ہے اور زندگی کی روشنی پانی ہے اور زندگی کا اخیر اپنے دل کی دنیا آباد کر، یہ اجڑے گھر کو آباد کر، یہ اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اعتدا نازک بدن تھیسی زمیں اندر دفن، پوشاک ہوسی تیدا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ یہ اگر لمحے آگ دل کی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، من کی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، جذبوں کی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، قبر کی روشنی، من کی روشنی، دل کی روشنی، صحت کی روشنی اور حیرت انگیز رب سے تجلیات اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا نور پانا چاہتے ہیں، پھر عصر کے لمحات کبھی ضائع نہ کریں۔ پھر عصر کے لمحات میں 7 دفعہ آیت الکرسی اور لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، یہ تو پڑھ لیا کریں سانس روک کے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 187 187، آیت نمبر 187 187۔ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، آج میں آپ کو روحانیت کا ایک راز بتا رہا ہوں کہ مولا اس فتنوں کے دور میں تجھ سے دوستی چاہتا ہوں، در مصطفیٰ کی چوکٹ کی غلامی چاہتا ہوں، محمد آل محمد اور اصحاب محمد کے در کا غلام بننا چاہتا ہوں، اور مولا میں ولایت کی زندگی چاہتا ہوں، اور لیکن مولا مجھ سے دنیا کی یہ نہیں چھڑوا کہ میں جنگلوں میں جاؤں اور میں گودڑیاں پہن لوں اور پھٹے کپڑے ہوں اور میرے پاس فاقے ہوں اور غربت ہو اور تنگ دستی ہو اور لوگ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں۔ مولا میں کمزور ہوں، رزق بھی وافر چاہتا ہوں، عزت، عافیت اور برکت اور رحمت یہ بھی مولا چاہتا ہوں۔ تو وہ بندہ 2 اوقات کی قدر کر لے، ایک فجر کی، ایک عصر کی۔ ساری نمازوں کی قدردانی ہمارے ذمے ہے، ہم نے تو کوئی بھی نہیں چھوڑنی، لیکن عصر کے نماز کے لمحے میں کائنات کے راز تقسیم ہوتے ہیں، اور فجر میں یہ لمحہ ایسا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ حضرات، عصر کی نماز کے بعد ذکر خاص کے نام پہ وہ اسم اعظم کے بول پڑھے جاتے ہیں جن بولوں کے ذریعے سے بلائیں ٹلیں، جن بولوں کے ذریعے سے شہروں اور ملکوں پہ حملے ٹل گئے۔ یہ وہ بول ہیں۔ مغل بادشاہوں کی تاریخ میں ایک بات آتی ہے، خاص طور پہ
3 بادشاہوں کے بارے میں میری معلومات ہیں، ایک غیاث الدین بلبن کے بارے میں، ایک اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں، اور ایک مجھے بھول گیا۔ 3 بادشاہوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی تھی کہتے تھے عصر کے لمحے کا انتظار کرو، اور خود بھی اور اب صالحین بھی اور اپنے بندگان جتنے غلام تھے سب کو عصر کے لمحات میں بٹھا کے یہی ذکر خاص کراتے تھے جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ روزانہ عصر کے بعد کرتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے تھے، اور بلائیں، آفات، مصیبتیں، حملے اور دشمن کی یلغاریں اور ملک اور قوم کا کٹنا لٹنا، یہ سب چیزیں ٹل جایا کرتے تھیں، عرشی فیصلے بدل جایا کرتے تھے، زمینی فیصلے ان کے موافق ہو جاتے تھے اور عرشی نظام ان کے موافق ہو جاتا تھا۔ یہ اس وقت تھا جب انہوں نے عصر کے وقت کی قدردانی کی، عصر کے لمحات کی قدردانی کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق پہ جم گئے، وتواصوا بالصبر، اب تھوڑا سا صبر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا، کبھی اندر کی ناگواریاں، کبھی باہر کی ناگواریاں، کبھی اندر کی چاہتوں کا ٹوٹنا، کبھی باہر کی چاہتوں کا ٹوٹنا، کبھی لوگوں کی باتیں کانوں میں پڑنا، کہاں پھنس گیا، کہاں بھٹک گیا، کہاں رل گیا، یہ کیا زندگی شروع کی ہے، یہ کیا نظام ہے۔ کبھی اندر سے کبھی باہر سے کشمکش ہوگی۔ ہاں فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے حق کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے اور صبر کو حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہ یہاں اپنے جذبات پہ قابو، روزہ ہے، گرمی ہے، گھر کی یاد آئی ہے، 17 دن گھر سے ہوئے گزر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 15 شعبان سے یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو 6 ماہ ہو گئے ہیں تسبیح خانے میں ہیں، کسی کو 9 ماہ ہو گئے ہیں، کسی کو 4 ماہ ہو گئے تسبیح خانے میں ہیں۔ گھر یاد آیا، بیوی یاد آئی، بچے، گھر کی کیفیتیں، زندگی کا اوڑھنا بچھونا، اور یا پھر بعض اوقات تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا بندہ مل گیا جس نے کانوں میں رس گھول دیا، واہ واہ سبحان اللہ، اور کوئی ایسا مل گیا جس نے کانوں میں زہر گھول دیا اور کہنے لگے اوہو کہاں پھنس گئے ہو، وہاں تو یہ نظام ہے۔ انہوں نے کہا وہ نجدی ہے، انہوں نے کہا نہیں وجدی ہے، اس نے کہا وہابی ہے، اس نے کہا گلابی ہے۔ انہوں نے کہا گلابی کیا ہوتا ہے؟ وہابی تو سنا تھا، گلابی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو گلاب کے پھولوں کی خوشبو انسانیت میں بانٹے اور سارے انسانوں کو خوشبو دے مدینے والے کی۔ انہوں نے کہا وہ نجدی ہے، انہوں نے کہا نہیں وجدی ہے، آقا مدینے والے کا نام، محمد آل محمد کا نام آتے ہی وجد میں آ جاتا ہے۔ کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، یہ ساری سنتے سنتے امت کو جوڑتے چلے جائیں، ایک ہی ہاتھوں میں ہاتھ دیتے چلے جائیں۔ یہ حالات آئیں گے، بعض اوقات ناگواریاں آئیں گی، کانوں میں بہت کچھ سننے میں ملے گا، ان راہوں سے ہٹ جا، ان راستوں کو چھوڑ دے۔ اسی حق کے ساتھ اللہ نے صبر کو جوڑا ہے ہمیشہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تسبیح خانے میں، ہر مسلک کو دیکھ کے، ہر زبان کو دیکھ کر، ہر فرقے کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہوتی ہے۔ والا کوئی جگہ ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے تو صحیح جہاں ہر مسلک کا بندہ کہتا ہے نہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میں یہاں لاہور میں ملتان روڈ پہ گیا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے پوچھا یہاں مسجد ہے کوئی دوسرا؟ انہوں نے کہا اس گلی میں مسجد ہے۔ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، یقین جانیے میں کوئی نمازی تھا یا مجرم تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہر بندہ مجھے یوں دیکھ رہا، کوئی اوپر سے نیچے دیکھ رہا جیسے ایکس رے کر رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا۔ ایک بندہ تو آگے یوں کھڑا ہو گیا اور پھر نفرت والے انداز سے چلا گیا۔ ہائے ہائے، ہم تو ایک تھے اور ہم نیک تھے، جب ایک نہ رہے پھر نیک نہ رہے، ہم تو ایک تھے۔ زندگی کے انداز میں
اتنا ٹوٹے کہ یہ مسجد اس کی ہے، یہ مسجد ہماری ہے، یہ مسجد اس کی ہے، یہ مسجد ہماری ہے. نہیں، انہیں کا خیال کرنا. میں ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی، میں نے کہا بھئی مسجد قریب ہے نا، کہہ رہے ہماری نہیں ہے، دیکھا نہیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی مسجد تو سب کی اپنی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی، آؤ. ہماری نہیں ہے. انسانیت اور امت کو کچھ اب گارا چاہیے، سیمنٹ چاہیے 2 اینٹیں ملانے کے لیے، سوئی دھاگا چاہیے آپس میں سینے کے لیے. اب کینچیاں نہیں چاہیے، ہتھوڑے نہیں چاہیے، تیشے نہیں چاہیے. تو میری درخواست ہے کہ عصر کے بعد کے لمحات کا انتظار ہو اور فجر کے بعد کے لمحات کا. اور بندہ اگر فجر کے بعد خاص ڈیوٹی ہے، فرشتوں کا کیا، انہیں کا حال سنا آیا تھا، انہیں کا سو رہا تھا. اس نے کہا عصر کے بعد انہیں کا ذکر خاص میں حال سنا آیا تھا، انہیں کا سو رہا تھا. واہ بھائی واہ. انہیں کہا یہ تو کلندر ہے، نیند کل اندر ہے، سو رہا تھا. فرشتوں نے کہا مولا جب بھی جاتا ہوں سوتا ہے. ان لمحات کی قدردانی دل کی گہرائیوں میں ہوگی جب لمحوں کی قدردانی ہوتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا لائن میں لگ کے ٹکٹ لیتا تھا سینما کی. مجھے سینما میں تو کبھی 3 گھنٹے کی فلم میں نیند نہیں آئی تھی. کہہ رہے لائن میں لگ کے ٹکٹ لیتا تھا اور جب ٹکٹ مل جاتی تھی خوش ہوتا تھا اور جا کے سیٹ میں بیٹھتا تھا اور انتظار ہوتا تھا کہ ابھی فلم چلے گی. کہنے لگا کہ وہ 3 گھنٹے میں آج تک مجھے اونگ نہیں آئی. اور پھر عجیب بات مجھے کہا کہ میں لوگوں کو سوتا دیکھتا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے ساری عمر سینما ہنڈائے ہیں. ہنڈانا سمجھتے ہیں؟ ساری عمر سینما ہنڈائے ہیں، ساری عمر سینما ہی آتا جاتا رہا ہوں. میں نے آج تک سینما میں کسی بندے کو سوتا نہیں دیکھا. میں نے دکان پہ کسی بندے کے پاس نوٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کو سوتا نہیں دیکھا. کہ دولہ ہاؤس پہ کوئی بندہ آیا اور وہ بندہ سو رہا ہو، میں نے سوتا نہیں دیکھا. میں نے تو سوتا دیکھا. بندہ کوئی نوٹ دے رہا ہے اور کھتری شیخ ہو اور سو رہا ہو. اللہ اکبر. ایک شیخ ہے دوسرا کھتری ہے. تجمل شمسی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ زندگی کا سامان ہے، یہ 2 لمحات ہیں اور ان 2 لمحات اور 2 گھڑیوں میں غیبی رزق ملتا ہے، صحت، برکت، عزت کے عافیت کے خزانے ملتے ہیں. ان 2 لمحات کی قدردانی آج کے بعد میں بھی شروع کروں، آپ بھی شروع کریں. تو ان 2 لمحات میں ایک تو قدردانی دی ہے اور 2 وظیفے میں نے آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں عرض کیے ہیں. ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد. یہ ہر جمعے کے دن. ایک دوسرا میں نے طریقہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، روزانہ 70 بار آیت الکرسی. اور آخری طریقہ جو مختصر شارٹ پیکج دیا ہے وہ ہے صرف 7 بار آیت الکرسی. اور دوسری چیز میں نے جو آپ کی اولیاء صالحین کی اللہ والوں کی ایک آزمودہ چیز دی ہے وہ چھوٹی سی آیت ہے لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. یہ آیت صرف سانس روک کے پڑھنی ہے بس. اچھا اس سانس روک میں جتنی دفعہ آپ پڑھ لیں اتنی دفعہ جو ہے اس میں خیر اور برکت ہے اور فیصلے عرشوں سے ہمارے حق میں کرا دیتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ان لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قدردان انسان کو یہ لمحات بہت اچھے لگتے ہیں اور جب قدردانی ہوتی ہے یقین جانیے پھر انسان حیرت انگیز طور پہ اس کے سارے حواس روشن ہو جاتے ہیں. میرا ایک صاحب کے ساتھ 1-2 سفر ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ بیچارہ جو ہے اس کو میں نے سوتا دیکھا، ہمیشہ اونگتا دیکھا اور بہرا بھی تھا. وہ میں نے محسوس کیا بہرا نہیں ہے. خیر اس کا بہرا پن ختم ہو گیا. وہ ایک طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا. 2 تو ہمارے درس میں ختم ہوئے.
تو وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا سونا تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس کو سیاست سے بڑی دلچسپی ہے۔ بندہ سو رہا تھا ایسے، کہ طبیعت بہت خراب ہے، سردی بہت ہے، ہم کوئٹہ میں تھے، ڈبل کمبل پہنے، پاؤں پہ جرابیں نہیں تھی، مفلر لپیٹے، یوں ٹانگوں میں لپیٹے، ایسے سو رہا تھا۔ کہنے لگا کہیں سے گرم گرم چائے اور مچھلی اگر مل جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا، میرا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسا کر، اس کے کان میں نا، اس دور میں ابھی جو ہے وہ ضیاء الحق کا جہاز گرا تھا اور غلام اسحاق خان جو ہے وہ ملک کا بادشاہ تھا اور بے نظیر کی آمد تھی، ایک انقلاب آ رہا تھا۔ میں نے اس کے کان میں ایک بات جا کے کہے، اور کہے کہ نا یہ بات جو فکرہ تجھے بتا رہا ہوں، آگے یہاں تسبیح کر بیٹھ کے، ابھی تجھے بلائے گا۔ اچھا اس نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بہت، اور آواز نہیں نکل رہی تھی، بالکل ایسے، بالکل آواز۔ اس نے نا کان میں یہ بات جا کے کہی، کہے کہ نا اٹھ کے کہنے لگا، تھوڑی دیر کے سے کہنے لگا ذرا بات سننا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو چپ کر کے بیٹھے رہنا، ایک بندہ ہے، کہہ رہے اس کو ذرا بلانا۔ وہ بندہ جی کیا کہ وہ تو نے بات کیا کہی تھی؟ اس نے کہا چھوڑیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا یار ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے۔ اس کا انجیکشن طاقت کا جو تھا وہ اصل میں لگا، جب طاقت کا انجیکشن لگا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ چائے اور مچھلی اگر مل جائے تو کچھ گزارا ہو جائے، نہ چائے گئی، کہاں مچھلی گئی، وہ کیا نظام تھا، مجھے تو آج بھی وہ یاد ہے منظر۔ زندگیوں میں ان دو لمحات کی قدردانی ایسی آئے کہ کوئی طاقت ہمیں ان دو لمحات سے غافل نہ کر سکے، وہ مال ہو، وہ ملک ہو، وہ اقتدار ہو، وہ حکومت ہو، وہ اولاد ہو، وہ زندگی کا کوئی مشغلہ ہو۔ ان دو لمحات میں جن دو لمحات کی میرے رب نے قسم کھائی ہے، والفجر والعصر، رب قسم کھائے، آخر ہو گئی ہے۔ سچا بندہ کبھی قسم نہیں کھاتا، اور کھاتا ہے تو پھر کہتا ہے واللہ، سچا بالکل وہ قسم نہیں کھاتا، اور اگر سچا قسم کھا لے تو پھر پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ رب سچوں کا سچا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان دو لمحوں کی قدر کرنا، تو پھر کوئی ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ۔ میرا سچوں کا سچا رب کہتا ہے ان دو لمحوں کی قدر کر لینا، تمہاری زندگی میں رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، برکت بھی، خوشیاں بھی، کامیابی ایسے چھاؤں کر دوں گا اور ایسی رحمت کر دوں گا، تیری نسلوں کو پال کے مالدار کر کے خوشحال کر کے دکھاؤں گا۔ جن لمحات کی میں قسم کھاؤں اور ان تو لمحات کی تو قدر کر لے، پھر زمانہ تیری قدر کرے گا، رزق تیری قدر کرے گا، لمحات تیری قدر کریں گے، اور اللہ کے ولی اور فرشتے تیری قدر کریں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماشاءاللہ، تسبیح خانے میں رہنے والے، آنے والے، بیٹھنے والے، اور تسبیح خانے کی رونق آپ حضرات ہیں۔ تسبیح خانے کا سنگھار آپ حضرات ہیں، آپ حضرات۔
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، ہمیشہ کی خوشیاں، برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ خوش ہیں؟ کیسے؟ واقعی غسل خانے میں پانی ٹھنڈا آتا ہے؟ لاہور میں پورا دن بعض علاقوں میں لائٹ نہیں تھی، پورا دن، اور جو پانی اوپر ٹینکیوں میں ہے جلتا ہوا پانی۔ لوگ کیا کرتے ہیں پھر گھر میں ڈرمیاں، کینے، بالٹیاں بھر کے رکھ دیتے ہیں، وہ پانی کچھ ہاتھ لگانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں تسبیح خانے کی نعمتیں، یعنی پانی ہے اور وافر مقدار میں ہے اور کھلا ہے۔ رب کی رحمتیں کتنی ہیں، یہ اللہ کا کتنا فضل ہے، احسان ہے، اور ٹھنڈا پانی مل رہا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگوں نے اوپر پلاسٹک کے بڑی ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پل کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور سیمنٹ کی ٹینکیاں، اور دوسری نعمت بتاؤں، پہلے مجھے ایک یاد ہے، ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگا میں نے ایک جگہ آٹا دیکھا، اس نے کہا جی یہ مشینی آٹا ہے۔ میں نے کہا جی مشینی آٹا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں سے سوجی بھی نکال لی جاتی ہے، میدا بھی نکال لیا جاتا ہے، چھان بھی بورا نکال لیا جاتا ہے، اس میں نشاستہ بھی نکال لی جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر بچیا کیا؟ سب کچھ تو نکال لیا۔ آپ جو اپنا رزق مقدر کا اللہ کے نام کی برکت سے کھا رہے ہیں، یہ دیسی آٹا ہے، کچھ نہیں نکالا ہوا، اپنی گندم ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے پسائی ہوتی ہے، ذکر، تسبیحات، اعمال کرتے ہوئے۔ ہاں مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میرے بیٹے کو دوائی دیں، تو میں نے کہا اس کے بیٹے کا مسئلہ تھا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو کچھ ازدواجی مسائل تھے، کہنے لگے اس کو طاقت کی دوائی دیں۔ میں نے کہا آپ کو دوائی چاہیے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے دیسی گندم کھائی ہوئی ہے۔ بس چھوٹا سا لفظ تھا کہ نہیں میں نے دیسی گندم کھائی ہوئی ہے، مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک کھلا رہے ہیں خالص دودھ کا چائے لذیذ ہوتی ہے، کہتے ہیں دودھ میں پتی ہوتی ہے، پانی میں پتی نہیں ہوتی، پانی پتی نہیں ہوتی۔ اور سالن پکانے والے، دہی بنانے والے، اور پھر دہی میں شکر ہے۔ آج کل بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، اس میں باقاعدہ شکر سجائی جاتی ہے، گڑ، شکر۔ رات میں نے ایک بوری پوری گڑ کی بھگوئی ہے، کہ انہوں نے پوری گڑ کی بوری پانی میں بھگو دی، آج اس کا شربت بنا۔ یہ نعمتیں اللہ مجھے آپ کو کھلا رہا اپنی رحمت سے۔ اور اگلی بات اور سناؤں، یہ جو رزق اپنی مقدر کا آپ کھا رہے، یہ صدقہ بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، اور اللہ کرے حرام بھی نہیں، کیونکہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دو بندے نہیں کھا سکتے، ایک سادات آل رسول اور ایک مالدار آدمی۔ جو خود صدقہ زکوٰۃ دینے والا ہے وہ تو نہیں کھا سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ میں صدقے کے مال کٹھے کر کے آپ کو کھلاؤں؟ ہمارے یہاں نا وہ لالا ہے ایک، کیا نام ہے اس کا، بھول گیا میں نام۔ اس نے کہا ہمارے پاس ایک غلام فرید صاحب آتے تھے، ان کو لوگ خواجہ غلام فرید کہتے تھے، بیچارہ شریف آدمی۔ اس نے کمیٹیاں ڈالی
پورے محلے کی بازار کی اکٹھی کر کے ڈبہ رکھوایا اس کے گھر، اس نے دوسری چابی بنوا کے اس کو روز چوریاں کھلاتا تھا روز چوری کھلاتا تھا، روز کھانے کھلائے۔ جب ڈبہ کھولا تو تھا کچھ نہیں۔ اس نے آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں، پیر صاحب کا خصہ اٹھا کے لے گئے انہوں نے کہا پیر صاحب کا خصہ، انہوں نے کہا کمال کہہ تو رہے تھے، آئے تھے تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے خصہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ تو اللہ پاک جل شانہ یہ دیسی چیزیں، یہ نعمتیں مجھے آپ کو دے رہے ہیں، یہ حیرت انگیز نعمتیں ہیں، آج کے دور میں ملنا مشکل ہیں۔ میں نہیں کہتا ملتی نہیں، میں کہہ رہا ہوں مشکل ہیں، مشکل ہیں۔ اور پھر جتنا بڑا شہر ہوتا جائے گا اتنی بڑی چیزوں کا دیسی ہونا اور اصلی ہونا یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ تسبیح خانے میں یہ نعمتیں مجھے آپ کو کھلا رہے ہیں۔ اور اگلی بات اور سنو، دن رات کے لمحات میں جو آپ حضرات معمولات، ذکر، تسبیحات، اجتماعی اعمال کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ کہیں اور نہیں ہے، بہرحال اللہ پاک یہ نعمت ہے جو تسبیح خانے میں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور قدردانی کرنے والا الحمدللہ، یہ بڑے بڑے اولیاء صالحین کی خانقاہوں میں یہ معمولات ہوتے تھے جو اس خانقاہ میں ہیں۔ تسبیح خانے کی جو خانقاہ میں، یہ خانقاہ قادری حجویری، اس میں جو یہ اللہ کے فضل سے معمولات ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں میں یہ آج کی پچھلی صدیوں میں ہوتے تھے، بڑے بڑے خانقاہوں میں۔ پھر دنیا سے لوگ آتے تھے، ان خانقاہوں میں آ کے رمضان گزارتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے چلتے تھے، اپنے مرشد کی لاہور میں خانقاہ تھی، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں آ کے وقت گزارتے تھے۔ مرشد کی خانقاہ تھی حضرت شاہ ابو المعالی کی، اور وہاں آ کے وقت گزارتے تھے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں۔ تو جتنا یہاں کی قدردانی ہوگی، رزق کی، چیزوں کی قدردانی ہوگی، نعمتوں کی قدردانی ہوگی، اتنا اللہ کے ہاں غیبی نظام ہمارے قریب ہوگا اور اللہ جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا۔ ہم ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن ایک بات کی اجازت چاہوں گا، یہ بتائیں، اینٹ بٹھے میں بھی گئی، آگ بھی لگی، پر 2 نمبر اینٹ تھی، 1 نمبر نہ ہوئی تو مزہ تو نہ آیا۔ تسبیح خانے میں بھی آئے، مجاہدہ قربانی بھی ہوئی، پر مجاہدہ قربانی پورا نہ کیا، اپنی مرضی اور اپنے مزاج سے چلا، اپنی طبیعت سے چلا، اپنی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے چلے۔ اینٹ میں آگ بھی لگی تو کیا خیال ہے اگر پوری آگ نہیں لگے گی، اینٹ 1 نمبر ہوگی یا 2 نمبر ہوگی؟ آگ میں تو ویسے ہی آئے تو پوری آگ لگوا لیں۔ وہ ایک باغبان تھا، مالی گیا تو اس نے دیکھا کہ آملہ جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھانا چاہا، آملے کا درخت سے آملے گرتے ہیں، تو آملے نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، مجھے کیوں اٹھا رہے؟ اس نے کہا میں تجھے چوکوں گا، پھر تجھے ابالوں گا، تیرا کھٹاس نکالوں گا، پھر گرم شیرے میں ڈالوں گا، پھر تجھے پکاؤں گا، پھر تیرا مربع بناؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بادشاہ کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے پھر کبھی کبھی اگر دل کی دھڑکن تیز ہوگی یا ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہوگی، پھر بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کی پلیٹوں میں سونے چاندی کے ورق لگوا کے تجھے کھلواؤں گا۔ کہنے لگا یہ جو تو آخری بات ہے یہ ٹھیک ہے، پہلے والا معاملہ جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے، یہ جو تو کہتا ہے نا میں چوکوں گا سوئوں سے تیرے اندر، اور پھر میں تجھے جو ہے ابالوں گا، اور پھر تجھے یہ نہ کر، باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ضروری ہے، اس زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، چھوڑ دیا۔ اگلے درخت پہ گیا تو آملے گرے ہوئے تھے، ان کو اٹھانا چاہا تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے؟ اس نے ان کو بھی یہ ہسٹری سنا دی۔
اس نے کہا اگر وہ منزل ملنی ہے کہ بادشاہ کے دسترخوان کی میں زینت بنوں گا تو کوئی بات نہیں، ان مراحل سے گزرنے کو تیار ہوں۔ یہ جو قربانیاں، ناگواریاں قربانیاں تو ہمیں ہے ہی نہیں، کون سی قربانی کر رہے ہیں؟ سارے شہر کے، لاہور کے آدھے لاہور میں لائٹ نہیں ہوتی، اللہ ہمیں یہاں کوئی قربانی نہیں ہے، یہاں ہے کوئی قربانی؟ کبھی کبھی کوئی ناگواری سی آ جائے کسی پیش پہ، تو یہ ناگواریاں ہلکی سی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا، قیمت بڑی لگے گی، بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنوں گا۔ اس نے اس آملے کو اٹھایا، اس کا مربع بنایا، بادشاہ کے ہاں پہنچا، بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنی۔ وہ آملہ وہیں پڑا خشک ہو گیا، اور اس کو اٹھایا اور پنساری کو دے دیا، پنساری نے کوٹ کے اس کی قبض کشا دوائی بنا دی۔ استعمال تو ہوا پر قبض کشا دوائی بنی۔ آملہ، بہڑا اور ہریڑ ترپلا ملا کے انہوں نے اس کو قبض کشا دوائی بنا دی۔ آئی تو ویسے بھی ہیں، آئے تیرے در سے کچھ لے کر جائیں گے، چلو خرسا لے کر نہ جائیں، اللہ ہی لے کے چلے جائیں۔ آئے تیرے در پہ، اللہ ہی دے گا، میرا در میں تو خود مانگتا ہوں، میں تو خود بھکاری اور محتاج ہوں، میں آپ کو دے ہی کیا سکوں گا۔ تو اس لیے یہاں کے جتنے بھی آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، یہاں کے آداب کی قدردانی کرتے ہوئے، اور فجر کے بعد اپنے آپ کو چوکنا بیٹھا کے، مجھے بعض اوقات دکھ ہوتا ہے، میرے دائیں بائیں بعض اوقات لوگ اہتمام سے سوتے ہیں اور اگر اٹھایا جائے تو نہیں اٹھتے۔ خدا نہ خواستہ میری بے ادبی نہیں ہو رہی، پر یاد رکھنا اللہ پاک بے طلب کو نہیں دیتا، دیکھتا ہے بے طلب کو میرا رب نہیں دیتا۔ کوئی سوال آپ حضرات کا؟ جی راشا کی بیماری ہے، پارکنسن کہتے ہیں، یہ جو راشا ہے، ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا لاہور کا، ایک بہت بڑا تاجر اور اب پتی، اس نے کہا جی اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ بس بات کرتے کرتے نا وہ لوٹ پوٹ گیا، یوں گرتے گیوں گر رہا تھا، وہ بول نہیں سک رہا تھا۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج بتائیں؟ کہے کہ مولا یہ صدقہ جاریہ ہے اور تیری مخلوق کو نفع ہو جائے اور تیری مخلوق کو فائدہ ہو جائے، اور اللہ اس کی وجہ سے تو میری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں، جو اللہ کے بندوں کی سوچتا ہے اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتا، میرا رب اس کو عطا کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے بارے میں بتائیں؟ آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ جو اللہ پاک کے ماشاءاللہ مخلصین آپ سارے ہی ہیں، تو جو صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں یہاں آ جائیں، اور کوئی آنا چاہے تو آ جائیں، بتائیں۔ اور کسی کے ذہن میں اس کا کوئی ٹوٹکا ہو، اس کا کوئی نسخہ ہو روحانی طبی، اور کوئی طبی نسخہ ایسا ہو جس سے یہ مرض ختم ہو جائے، تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے گا۔ روز کی یہ نشست ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا، بہت نفع ہو رہا، اور بہت اللہ کے بندوں کو اس کا فائدہ ہو رہا۔ جی آپ بتائیے۔ میں محمد حق نواز میلسی سے ہوں۔ ایک دن میرا یہ بایاں کوئی تو ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گر رہا ہے، تو میں نے 366 دفعہ اللہ اکبر کہا، فوراً نہیں ٹھیک ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی کھینچ رہا ہے، ایسے کوئی، میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی ابھی پڑھیں، ابھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت اچھا، جزاک۔ ادھر سے آپ جائیں گے، اب ادھر سے تشریف لے جائیں۔ ہاں جی، اور کسی کا نہیں، اب ادھر باہر آخر میں تشریف لے جائیں تاکہ سب آنے والوں کو راستہ ملے۔ جزاک اللہ۔ جی حامیم لا ینصرون کا 1.25 لاکھ جو نصاب پڑھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حامیم لا ینصرون کا 1.25 لاکھ کا نصاب پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تشریف لے جائیں۔ ہاں جی۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوائی ہے جلسیمیم، اسپیلنگ GELSEMIUM 30 میں، بندہ 3 دفعہ استعمال کر لے تو راشا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
کتنی طاقت میں؟ 30 میں، ٹھیک، 30 میں 30 میں، 30 میں، جی، 15 دن استعمال، دن میں کتنی بار؟ 3 دفعہ۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی آپ کوئی مشاہدہ آپ کا؟ جی آپ بتائیے۔ ابکری میں ہی میں نے پڑھا تھا آکاش بیل، ہاں اس کو سائے میں خشک کر کے اس کا جو ہے نا پاؤڈر بنا کے کیپسول کھلانے، جن کے ہاتھ کانپتے ہوں یا مڑ جاتے ہوں یا اس طرح کی کوئی مطلب ہو تو وہ اس سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو آزمایا نہیں؟ آزمایا نہیں۔ ابکری میں پڑھا؟ جی۔ اچھا، اور کسی کا مشاہدہ؟ میں مری میں بیٹھا تھا، ہاں جی آ جائے، یہی یہ بتا رہا ہوں، ہماری روحانی منزل کی کو انتقال ہونا تھا، رجسٹری انتقال، تحصیلدار کا انتظار تھا، اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، دھوپ میں، میں ذرا دیوار کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا تھا، تو اونچی جگہ تھی، نیچی جگہ پہ ایک بابا جی کو دیکھا آئے، انہوں نے لنڈے کے کپڑے، یہ چیزیں اور تھیں، یہ وہ دیوار سے لٹکا رہے تھے تاکہ کوئی آ کے مجھ سے خریدے، اور ان کے ہاتھ ایسے ایسے کانپ رہے تھے، تو میں نے کہا ان کو راشا ہے، غریب آدمی، سفید پوش آدمی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا جی میں تو بس کوئی علاج نہیں کر سکتا اور میرے پاس میں نہیں ہے، تو میں نے کہا اگر میں آپ کو دوا دوں کھائیں گے؟ کہنے ضرور کھاؤں۔ میں نے اپنے جیب سے ہی کچھ ہزار نکال کے دیے اپنے ساتھی کو، میں نے کہا ابھی سے جا کے لے آؤ 2 چیزیں، بھنے ہوئے چنے اور منقہ، بڑی کشمش منقہ، یہ ہم وزن لے لیں اور اس کو ملا کے بس بغیر کوٹے اسے کھانا شروع کر دیں، دن میں چند بار اس کو کھائیں، منقہ اور چنے، اور میں نے کہا یہ آپ کو میں نے دے دیا، میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ یہ کھاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب وہاں جو تھے مجھے ملے، میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا وہ بابا جی کا کیا بنا؟ کہہ رہے جی بابا تو بہترین ہو گیا ہے، بہت لاجواب، صحت مند ہو گیا، اور وہ ساری اس کی تکلیف ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ یہ آپ کو میری طرف سے ٹوٹکا ہے، اور باقی آپ مخلصین نے بھی بتایا ہے۔ اور کسی کا سوال؟ جی جوان بیٹا 3 سال کا، 23 سال کا، اس کو کینسر کا زخم ہو گیا، کرکٹ کی گیند لگی تھی یہاں ران کے اور پیٹ کے درمیان، اور یہاں کینسر کا زخم ہو گیا۔ بیٹھے، تشریف رکھیں، بتائیں جی کیا کیا جائے اس کا؟ میں تو آپ کو حامیم لا ینصرون بتاؤں گا اور افحسبتم اور اذان بتاؤں گا۔ جی کہتے ہیں زیتون کا تیل 1 کلو ہو، اس میں 100 گرام ہلدی جلا لی جائے اور صبح 2 چمچ اس کے دودھ کے ساتھ پلائے جائیں، بس دن میں 1 دفعہ صبح میں۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ ہاں، جس جگہ کینسر ہو وہاں سود خوروں کے نام تعویذ کی جگہ باندھ دیں، جہاں زخم ہو کوئی گندہ سے گندہ، سود خوروں کے نام، جو لوگ سود پہ پیسہ چلاتے ہیں ان کے نام، جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں ان کے نام۔ یہ میں نے اپنی کتاب سنت نبوی جدید سائنس جلد اول میں لکھا۔ اچھا مصافہ، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، آپ بتایا نہیں آپ نے، میں جب اٹھنے لگتا پھر آپ کہہ دیتے کہ مصافہ کرنا ہے۔ آج کی محفل تو پھر مصافہ ہی ہے، محفل مصافہ ہے۔ ہاں اچھا کیا بتایا، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سود خوروں کے نام، سود خوروں کے نام، اس کا بھی پیچھے واقعہ ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار تھے، ان کا نوکر تھا، نام اس کا امیر باشر تھا، اس کو میرن کہتے تھے،
تو مجھے کہنے لگا جی ہمارا گدھا تھا، گدھے کے نا پیٹی بندی ہوتی ہے یہاں، اس کو گھس گھس کے نا یہاں زخم ہو گیا، اور اتنا زخم ہو گیا کیڑے پڑ گئے۔ کہنے لگے میں نے بڑی بڑی دوائیں لگائیں، زہریلی چیزیں، سپرے والی دوائیں، یہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ 7 سود خوروں کے نام لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دے۔ میں نے کہا، میں ہنس پڑا، میں نے کیا بات کرتا ہے؟ اس نے کہا کر کے دیکھ لے۔ بس سود خوروں کے نام لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈالا، وہ کہنے لگے کیڑے بھی کہیں گئے اور زخم بھی کہاں گیا۔ اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ جی یہ کہتے ہیں کہ جب دہی میں شکر ملاتے ہیں، جب گھر میں ملاتے ہیں پانی علیحدہ ہوتا ہے، دہی علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک شہری ہے نا، اس کا دیہاتی سے ہو گئی دوستی، شہری دیہاتی سے دوستی ہو گئی۔ دیہاتی کہنے لگا کیا کھاتے ہو؟ تو میں آؤں کبھی، میں لسی اور ڈھوڈا کھلاؤں گا، باجرے کا روٹی اور لسی، اس کا مزہ دیکھ تو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شہری گیا تو اس نے کھلایا، اس نے کہا کھایا کیسے جاتا ہے؟ اس نے کہا پہلے ڈوڈا ڈال پھر لسی بھی۔ بڑا مزہ آیا۔ اس نے کہا یہ کچھ باندھ کے بھی ساتھ دے دیا۔ اس نے کہا یہ گھر والوں کو جا کے کھلاؤ۔ گھر میں آیا نا طریقہ بھول گیا، پہلے لسی ڈال پھر ڈوڈا ڈالے۔ وہ منہ کھولا نا لسی باہر نکل آئے۔ وہ کہے یہ تو لگتا ہے وہ اور تھا، یہ اور ہے۔ سونے والے جاگ گئے، چلو شکر ہے کوئی تو جاگا۔ اللہ ہمیں امت کو جگانے والا بنا دے۔ تو وہاں تو پہلے ڈوڈا تھا پھر لسی تھی نا، پہلے وہ لسی لے اور پھر ڈوڈا کھائے، منہ جو کھولے لسی باہر نکل آئے۔ تو یہ تو خدمت والوں سے پوچھیں، میں نے تو انہیں دودھ بھی دیا ہے، شکر بھی دی ہے، اور کوشش کی ہے کہ شکر بھی دیسی سے بہترین ہو۔ ملا لیں تو آپ کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کسی کا سوال؟ حضرت قاری عبد الباسط الصمد کی آواز میں سورۃ رحمان 21 بار روزانہ سنیں، 11ویں دن رزلٹ ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب کی زبان میں 21 دفعہ سورۃ رحمان روزانہ سنیں، 11ویں دن رزلٹ ہے۔ 11ویں دن رزلٹ ہے کس کا؟ ہر اس مرض کا جس کا ڈاکٹر جواب دے دے، ہر اس مرض کا جس کا ڈاکٹر جواب دے۔ یہ سروسز میں دل کے امراض کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جی وہ صرف صبح دوپہر شام سناتے ہیں۔ جی صبح دوپہر شام سناتے ہیں، جتنا زیادہ سنائی جائے گی اس میں صحت یابی اور شفا یابی ہے۔ جی جی بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں کسی کے پاس ہو تو۔ جی بولے۔ جی ہاں جی، کسی کا مشاہدہ، کسی کا تجربہ، کوئی اس مشکل میں کسی مسلمان بھائی کی مدد، کوئی چیز۔ بھائی سوال میں ان سے سنوں گا جو یہاں کے مقیم ہیں، جو باہر سے آ کے سوال کریں گے وہ نہ کریں۔ پہلے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے، باہر سے آ کے سوال کرنے والوں کی ایک غلطی ہو چکی ہے، اب نہیں سنوں گا میں۔ حق ان کا ہے، ناراض نہیں ہوں گے، جو بیچارے بیٹھے ہیں ان کا حق ہے، تو ان کا حق زیادہ ہے۔ جی کسی نے کوئی بتانا ہو تو جی بتائیے۔ کینسر کے لیے ایک دوائی ہے۔ کس کے لیے؟ کینسر کے لیے جی۔ کینسر کے لیے کارسینان نام ہے اس کا۔ ہے جی؟ کارسینان، اسپیلنگ؟ CONCERN، کارسینان۔ جی یہ 1000 طاقت میں ہفتے میں ایک خوراک لینی ہے جی۔ اور دوسرا کیا بتایا تھا ابھی؟ دوسرا دماغ چھوٹا رہ جاتا جو میں نے خط کے لیے وہ نسخہ بتایا تھا، بریٹا کارپ، وہ 200 میں کام کرتا ہے خد میں،
और 30 में इसमें काम करता है जो दिमाग छोटा रह जाता है। ठीक जी जज़ाकल्लाह। आप कुछ बताएंगे? जी आप कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन बच्चों के सार छोटे हों ना, वो बच्चा शाहदौला पीर गुजरात वो दरबार पर चढ़ावा दे दे, आइंदा छोटे सार वाला बच्चा नहीं होगा। उस बच्चे को वहीं छोड़ा है। हाँ मैं तो नहीं मानता। अपनी नस्लों को वहाँ छोड़ा है और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती होती है, उनको भीख मंगवाते हैं और उनके साथ जो जुल्म होता है, वो मेरे पास तो उसकी वाक़यात हैं। अल्लाह वाले अपनी नस्लों को वहाँ क्यों छोड़ा है? मेरी समझ में ना आएगा ये। आपका बता दिया, जज़ाकल्लाह। आपके अंदर खुलूस है, आपके खुलूस में शक नहीं है। और किसी की कोई बात, सवाल? जी हाँ, जैतून के तेल पर हामीम लाजुन सारून पढ़ के उसके दिमाग की मालिश की जाए। जी जी नाफ के मरीज हैं, बचपन से 55 तक कई टोटके आजमाए जाती नहीं। कोई है नाफ के बारे में? इधर तशरीफ ले आए जिन्होंने नाफ के बारे में बताना है। बाकी बैठ जाएं, इधर आ जाएं, नाफ के बारे में बताना है। और है कोई? ये तो आम टोटके हैं और लोगों के पास इसके बहुत टोटके होते हैं। अल्लाह वाले लोगों के पास इसके बहुत टोटके होते हैं। लोगों के पास इसके बहुत टोटके हैं। नाफ के बारे में अभी तक सिर्फ 3 दुर्वेश आए हैं। इससे इंसानियत को नफ़ा हो रहा। असल में सवाल एक करता है, सवाल एक कर रहा, लेकिन इससे सबको फ़ायदा हो रहा और बहुत से उक़दा कुशाई, बहुत से मसाइल हल हो रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफ पे उंगली रख के 11 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद पाक 1 बार या 3 बार अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु। नाफ के जितने भी मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। सही बात, जज़ाकल्लाह। आप जी आप बताइए। हज़रत जी, छोटी चादर होती है, उसको गोल करके ना उसको बिस्तरे पे रख के जब सो के उठेंगे तो उठना नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर हुंदे मुँह जो ना जहाँ पर नाफ है वो वहाँ पर रख दें, इंशाल्लाह नाफ ठीक हो जाता। फिर जो है ना ठंडा पानी पीना है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाता। छोटी चादर हो उसको रोल कर लें, रोल करके उसका गोला सा बन जाएगा हैं, और नाफ के ऊपर उल्टे होके उसको ऐसे दबाएं कि वो गोला नाफ के अंदर चला जाए, ऊपर सो जाएं और फिर उठ के ठंडा पानी पिए। कितनी देर सोए अंदाज़ा? 5 मिनट बस। ठीक, जज़ाक। जी आप बताइए। ये दाएं हाथ के नीचे से जो है ना वो सलामुन कौलुम में रब्ब रहीम, ये 3 मरतबा ऐसे करेंगे। फिर यहाँ से इसको ऐसे नापेंगे तो वो नाप हटी हुई होगी तो वो लेवल मिलेगा नहीं। जिस वक्त ये यहाँ से यहाँ पूरा आ जाए फिर समझो नाप ठीक हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा जो है वो ये कि इन्होंने भाई ने जैसे वो बताया ना गोल बना के, इन्होंने लेटने का बताया। मेरे पास ये है कि वो गोल करके कपड़े को और चारपाई का पाया जो है ना वो ऊपर रख ले थोड़ी देर के लिए, खाली चारपाई, कोई बैठा ना हो। देखिए अब पूरी बात हुई है, अब बात पूरी हुई। हमारी एक खातून थी, खातून इधर तशरीफ ले आए, सवाल नहीं, हमारी एक सवाल ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर अगला सवाल। हमारी खातून थी, बच्चे पढ़ाती थी। मैंने खुद देखा, एक दफ़ा मैं गया, पाए के नीचे बच्चे के पाँव ऐसे ना, पाए के ना दोनों पाँवों के नीचे बच्चे के हाथ है, ऊपर खुद बैठी हुई है।
عجیب میں نے منظر، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہا سبق یاد نہیں کیا تھا. کریم جی آپ. میں نے ابکاری رسالے میں دیکھا ذالک تخفیف من ربکم ورحمتہ. پھر بولیے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمتہ. ٹھیک. یہ ناپ کے اوپر نقش بنا کے ناپ کے اوپر باندھنا ہے. کیا بنا کے؟ ناپ کے اوپر باندھنا ہے، نقش بنا کے. ٹھیک ٹھیک. ناپ کے اوپر باندھنا ہے نا، اس کے ساتھ خمل بھی نہیں گرتا ہے. جی ٹھیک. میں نے 2 بندے کو دیا ہے نا. جی ماشاء اچھی بات، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صبح خالی پیٹ سیدھا لیٹے اور اپنے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دے. ایک پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے گھٹنے کے ساتھ دوسری ٹانگ کے ساتھ تھوڑا موڑ کے جو نا ایل کی شکل میں جب ٹانگ کی شکل بن جائے گی تو وہ رکھ کر گھٹنا یہاں سے دوہرا ہوگا اس جگہ سے گھٹنے کو دبائیں اور یہ 2 دفعہ تقریباً یہ عمل کریں اور بڑے سہارے کے ساتھ آسانی کے ساتھ. جب یہ کر کے تو تھوڑی دیر تک الٹا ہو کر آدمی لیٹے اور اس کی جو کمر ہے اس کو دبایا جائے اور یہ جو پاؤں کے ناخن ہیں یہ وہ ہاتھ میں پکڑے اور مضبوطی سے پکڑے اور جو آدمی اس کو جو مالش کرے یا دبائے وہ اس کے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھائے تو انشاءاللہ یہ ایک ہی دفعہ ایسے کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایک پیمائش کا طریقہ ہے ناف کا، وہ شاید تقریباً لوگوں کو پتہ ہوگا. پہلے پیمائش کر لیں اور بعد میں اس سے یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے. تو جن صاحب کو تکلیف ہے تو یہ 1-2 دفعہ میں ادھر ہی ہوں، وہ یہ رکھوائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اب مصافحہ جو ہم کریں گے کس جذبے کے تحت کریں گے؟ پہلے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے. مصافحہ ایک مسلمان، سنو غور سے ذرا، فرمایا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ ملاتا ہے، کس کے لیے؟ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور کسی کے پاس اللہ کے لیے مصافحہ کرنے کے فضائل ہیں؟ کسی کے پاس مصافحہ کرنے کے فضائل کسی کی نظر میں گزرے ہوں تو بتائیں جی. وہی دونوں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے. فرشتہ اعلان کرتا ہے باقاعدہ. مجھے اب یہ بات یاد آئی. اور کسی کا، اور دوسری ایک بتاؤں اور فضیلت ہے، اور دوسرا مصافحے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، ایک ہے صرف ہاتھ ملانا، السلام علیکم السلام علیکم، اور اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام. مصافحہ کرنے والے دونوں میں سے کوئی ایک اگر ایسا ہوا جو رب کے بہت قریب ہوا اور اس نے تجھ پہ سلامتی والی دعا بھیج دی تو تجھے سلامتی والی زندگی ملے گی، سلامتی والی موت ملے گی، سلامتی والی قبر ملے گی، سلامتی والی جنت ملے گی. اور سلامتی والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایسی زندگی جس میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں اللہ ختم کر دے، وہ سلامتی ہے، وہ سلامتی ہے. اور اس سلامتی کے بارے میں اللہ پاک جنتیوں سے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. جنتیوں سے اللہ یہ سلامتی کا سلام کرے گا. تو اب ہم مصافحہ کریں گے اس جذبے کے تحت. اچھا ایک صرف درخواست ہے، ہاتھ نہ چومیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچے نہیں، اپنے سینے سے بسم اللہ کر کے ایسے مصافحہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. مصافحہ کرنا خود بہت بڑا مجاہدہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. اب میں بٹھا دیتا ہوں 50 آدمی، کہتا ہوں کہ ان سے مصافحہ کریں، اور ان میں 3 آدمی ایسے ہوں گے، صرف 3 آدمی ایسے ہوں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دیں. ساتھ صابن کی ٹکیا بھی ساتھ لے آئیں، جو تھوکیں، جو بلغم. میری درخواست یہ ہے، خدا نہ خواستہ میں تھوک بلغم سے نہیں ڈر رہا، یہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے، میں چھوٹا ہوں. مانیں گے تو خیر و برکت ہوگی. جی آپ فرمائیں. جی فرمائیے.
جی بات کیجئے. ہاں اللہ اللہ ایسا کر دے. سن لی بات ان کی؟ نہیں سنی؟ اچھا ادھر آ کے بتائیں جی. اس کو ادھر کر دیں. جی آپ بتائیے. جی بتائیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں جی کہ ہم عقیدت والے لوگ ہیں. ہم جو بیعت کرتے ہیں یہ کچھ دل میں رکھ کر کرتے ہیں. درخواست یہ سب لوگوں کی میرے ساتھ میرے خیال رائے ملے گی کہ انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے روز آپ کو مقام ضرور دے گا. ہمارا جو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں یہ آتا ہے، پچھلے سال بھی مصافحہ الحمدللہ کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں. ہماری سب کی یہ درخواست ہے کہ اللہ پاک آپ کو قیامت کے روز انشاءاللہ اگر کوئی مقام دے تو خدا را ہم غریبوں کا یہ ہاتھ یاد رکھنا، بھولنا. کیوں بھئی اللہ مجھے مقام دے گا؟ وہ ہو گیا. کس حدیث کے تحت؟ وہ ایک حدیث ہے کہ میرے بندے مجھے پتا تو جیسا ہے، پھر میرے بندوں نے کہہ دیا تھا. یاد ہے؟ میرے بندوں نے کہہ دیا تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے بلوایا ہے گواہ بنانے کے لیے کہ مولا میں تو جانتا ہوں جو میں ہوں، پر تیرے مسافر مہمان 17 رمضان ہے، آج یوم بدر ہے، پتہ ہے؟ آج 17 رمضان ہے. آج کے دن میں بدر کی فتح ہوئی تھی اور دین کو عزت ملی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا تھا مولا یہ مٹھی بھر ہیں، اگر آج ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج یوم بدر ہے 17 رمضان. ہاں تو اب مسافہ کریں گے اس جذبے کے تحت، خاموشی سے، شور نہیں ہوگا، بالکل خاموشی. اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خدمت والوں کا شور خود ان سے زیادہ ہو. ہماری مائیاں باز ہوتی ہیں روکنے والی، خود اس سے زیادہ شور ہوتا ہے. وعبقری حسان